اور کیا چاہیے عرض وطن تیرے لیے، توک بھی چوم لیا اور دار بھی دیکھ آئے ہیں۔ ناظرین، جب بھی ایک شاعر حسن زن اور اپنے محبوب کے ہجر و وصال کے موضوعات سے ہٹ کر معاشرتی اصلاح کے لیے پیچیدہ موضوعات پر تنقید کرتا ہے تو اسے ہمیشہ ظلم و جبر کا نشانہ بنایا جاتا ہے، وہ چاہے نئی صبح کے منتظر فیض احمد فیض ہوں یا ظلم کے دستور کو نہ ماننے والے حبیب جالب ہوں۔ ہمیشہ مزاحمتی شاعروں کو قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ اور اسی قید و بند کا سامنا کر رہے ہیں احمد فرحات، ایک شاعر اور ایک صحافی، جن کو 16 مئی کی رات کو اسلام آباد میں کچھ چند افراد ان کے گھر میں گھس کے ان کو اغوا کر دیتے ہیں۔ ان کی بیوی سیدہ عروج زینب، وہ ایمان مزاری حاضر، ایک پرومیننٹ ہیومن رائٹس لائر، ان کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی بازیابی کے لیے پٹیشن کرتی ہے۔ 29 مئی کو اٹارنی جنرل کورٹ کو بتاتے ہیں کہ احمد فرحات کو رکھا گیا ہوا ہے کشمیر کے ایک جیل میں، اور ان کے اوپر جو اس وقت ایک ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے وہ 29 مئی کی ہی ڈیٹ کی ہے، اور اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک پبلک آفیسر کو اپنی ڈیوٹی کرنے سے روکا تھا۔ یہ تو رہی یہاں کی بات، اور اسی کیس میں ان کو مل جاتا ہے بیل، لیکن بیل کی موصولی کے باوجود احمد فرحات رہتے ہیں جیل میں، کیونکہ گورنمنٹ یہ ریویل کرتا ہے کہ احمد فرحات کے اوپر 13 مئی کی ایک بیک ڈیٹڈ ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے جس کے اندر 780 اے کی انکلوژن ہے۔ 780 اے یعنی ٹیررزم۔ احمد فرحات کیس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایمان مزاری صاحبہ موجود ہیں، جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں احمد فرحات کی بازیابی کے لیے کیس دائر کیا ہوا ہے۔ بہت شکریہ ایمان صاحبہ، آپ نے رائٹس واچ کو وقت دیا۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ احمد فرحات کو جو ہے 16 مئی کو نامعلوم افراد اغوا کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی درخواست دائر کرتے ہیں، اور 29 مئی کو عدالت میں انکشاف کیا جاتا ہے کہ وہ کشمیر میں ہے کیس میں۔ تو ان دوران جو ہے کیا عدالت کو آگاہ کیا جاتا ہے وہ کہاں پر اور کس کی تحویل میں ہے؟ ہمارا جو پرائمری نقطہ ہے عدالت کے سامنے وہ یہی ہے کہ 15 مئی کو انہیں ان کے گھر کے دروازے کے باہر سے جبراً لاپتہ کیا جاتا ہے۔ وہی اغوا کار آ کر ڈی وی آر اور کیمراز ادھر سے لے کر جاتے ہیں، اور پھر 30 کو وہ دکھاتے ہیں کہ ایک پرچہ آیا ہے کشمیر کی جورسڈکشن میں، جو ایک بیلیبل افینس کا پرچہ تھا، کہ کہانی اس ایف آئی آر میں یہ بتائی گئی تھی کہ انہیں ایک ناکے پہ روکا گیا تھا، انہیں آئی ڈی کارڈ نہیں دکھایا اور بدتمیزی کی، لہٰذا انہیں اریسٹ کر لیا گیا۔ تو یہ جو پیریڈ آف انلیگل ڈیٹینشن ہے، جس پیریڈ کے لیے اسے حبس بیجا میں رکھا گیا، وہ پیریڈ ابھی تک ان اکاؤنٹڈ فور ہے عدالت کے سامنے بھی۔ تو اس دوران اٹارنی جنرل نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ احمد فرحات کس کی تحویل میں ہے، کس کے پاس ہے، کس نے ان کو اغوا کیا تھا؟ بالکل بھی اٹارنی جنرل صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو اس پیریڈ آف ریٹینشن کے حوالے سے تھی، اور جو ایک بات انفیکٹ انہوں نے ایڈمٹ کیا جرم کو، کیونکہ انہوں نے یہ ایشورنس دی عدالت میں کہ ہم انشور کروائیں گے کہ وہ ریلیز ہوتے ہیں، وہ ریکور ہوتے ہیں۔ تو یہ جو بار رہا اٹارنی جنرل صاحب ٹائم مانگ رہے تھے، وہ اب بظاہر لگ رہا ہے کہ کورٹ کو مس لیڈ کرنے کے لیے تھا، تاکہ وہ جورسڈکشنل ایشو بنانے کی کوشش کریں۔ ایمان صاحبہ، یہ اب ایک سٹوری آتی ہے دوسری ایف آئی آر کی، اس کے اندر 780 اے کی انہوں نے اوفینس انکلوڈ کیا ہوا ہے۔ آپ کیا ذرا سے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں اس سے بھی زیادہ ورس کرائمز پہ بیل بڑی آسانی سے مل جاتا ہے، تو واٹ ایگزیکٹلی ہیپن ود دس کیس کہ احمد فرحات کے اوپر یہ 780 اے کا یہ لگتا ہے اور ان کو بیل بڑی آسانی سے ڈینائی کر دیا گیا؟ دیکھیں، جو ایف آئی آر تھا دوسرا والا جو کورٹ کے سامنے گورنمنٹ نے پیش بھی نہیں کیا، انہوں نے کنسیل کیا تھا وہ ایف آئی آر، کیونکہ وہ 13 مئی کا ایک ایف آئی آر تھا، یعنی 13 مئی جب فرحات کشمیر میں تھا بھی نہیں۔ اور جو اوریجنل وہ ایف آئی آر تھا جس میں بہت سے نان بیلیبل سیکشنز لگے ہوئے ہیں، اس میں مواد یہ تھا کہ پروٹیسٹرز اور رینجرز کا کلیش ہوا ہے، اس میں فرحات کا کہیں بھی نام نہیں تھا، وہ 400 نامعلوم لوگوں کے خلاف پرچہ تھا، اور فرحات کو ایک ضمنی کے تھرو بعد میں انسرٹ کیا گیا ہے ایف آئی آر میں، جو کہ میلیفائڈی بھی دکھاتی ہے، اور اس پہ یہ رول ایٹریبیوٹ کیا گیا ہے کہ جو ان کی ٹویٹس ہیں یا الج ٹویٹس ہیں، ان کی وجہ سے یہ انتشار پھیلایا گیا اور یہ انسیڈنٹ ہوا ہے۔ تو لگ رہا ہے کہ یہ کنکاکٹڈ اسٹوری ہے۔ اچھا ایمان، یہ بتائیے گا کہ احمد فرحات کو ان کی شاعری کی وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے یا ان کی سوشل میڈیا کمپین کی وجہ سے ان کو اٹھایا گیا ہے؟
میری رائے میں ان کی جو ایکٹیویزم ہے، اور ظاہر سی بات ہے شاعری بھی ایک فارم آف ایکٹیویزم ہوتا ہے، ان ساری وجوہات کی بنا پہ آئی تھنک انہیں جبراً لاپتہ کیا گیا. اور خصوصاً کیونکہ وہ ریسنٹلی کشمیر میں جو ریاستی جبر ہے اور جس طرح کا تشدد کیا جا رہا تھا لوگوں کے خلاف، انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا، لہٰذا انہیں نشانہ بنایا گیا. جی ایمان، یہ بتائیے گا دوسری طرف سے موقف سامنے آ رہا ہے کہ احمد فرحات نے کشمیر میں جو جاری احتجاج ہے اس پر ایک اشتعال انگیز کمپین کا آغاز کیا جس کے باعث ان پر یہ کیسز بنائے گئے ہیں. اس پر ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. یہ بہت انٹرسٹنگ بات اس لیے ہے کیونکہ ریاست ایف آئی آر میں چارج کچھ اور لگاتی ہے، کہانی کچھ اور ہوتی ہے، اور اصل دکھ کسی اور بات کا ہوتا ہے. اور پاکستان میں یہ ایک روٹین چیز بن گئی ہے کہ پرامن شہری جو تنقید کرتے ہیں ان پر پرچے کاٹے جاتے ہیں، دہشت گردی کے، ڈپورٹی کے. یہ ایک روٹین پریکٹس بن گئی ہے، اور اس طرح کے frivolous پرچوں کے خلاف عدالتوں کو بہت انفیکٹ جن لوگوں کو ان پرچوں میں گرفتار کیا جاتا ہے انہیں ڈسچارج کرنا چاہیے، انہیں بیل کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اچھا ایمان مزاری صاحبہ، جو یہ سارا سلسلہ ہے احمد فرحات کے یہ اریسٹ کا، یہ انہوں نے لنک کیا ہوا ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جو پروٹیسٹ کیے تھے کشمیر میں ویریس ہیومن رائٹس ایشو پہ اور جو یہ ویٹ کے پرائسز کے اوپر. اب اس کے اندر ان سارے تمام لوگوں میں جیسے آپ نے بتایا کہ 400 ان نون لوگ تھے، ان میں سے انہوں نے ایک لٹریری فگر کو اریسٹ کیا ہوا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب شاعروں سے جو ہے اسٹیٹ کو اس کو کیا تھریٹ پرسیو کر رہے ہیں؟ اصل میں ہماری جتنی بھی ریاستی ایجنسیز ہیں، خصوصاً جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کی تھریٹ پرسیپشن اور تھریٹ اسیسمنٹ میں بہت زیادہ لیپسز ہوتے ہیں. یہ ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں بلوچ اسٹوڈنٹس کے کیسز میں، باقی کیسز میں جہاں پیسفل ڈسیڈنٹس کو اٹھایا جاتا ہے، صحافیوں کو اٹھایا جاتا ہے، سیاستدانوں کو بھی اٹھایا گیا ہے. تو یہ جو ایک کوشش ان کی ہوتی ہے، آئی تھنک ایک تو ان کا کوئی ڈیسیجن میکنگ کا جو پروسیس ہے اس میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، اور اس لیے کیونکہ یہ افیکٹولی روگ ایجنسیز ہیں، ان کی کوئی ریگولیٹری یا لیجسلیٹو فریم ورک نہیں ہے، تو ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ کس بیسس پر تھریٹ کو پرسیو کرتے ہیں اور کس طرح تھریٹ کی اسیسمنٹ کرتے ہیں. اچھا ایمان صاحبہ، میں آپ سے بس ایک کامنٹ لینا چاہتی ہوں اس پورے کانٹرڈکشن کے اوپر، کہ جہاں پر پیس ایکٹیوسٹ ہوں گے جو اپنے حق کی بات کر رہے ہیں، امن کی بات کر رہے ہیں، بلوچ اسٹوڈنٹس ہوں گے، پشتون تحفظ موومنٹ کے یہ ممبرس ہوں گے، اور پھر آپ کے صحافی آتے ہیں اور اس طریقے کے لٹریری فگرز ہیں، وہ جو کہتے ہیں وہ ایک نیشنل تھریٹ ہوتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں پاکستان میں اتنی ریلیجیو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو بہت ہی ایکسٹریم قسم کی بات کر رہے ہیں، اسٹریٹ اپ ہیٹ اسپیچ ہوتا ہے اور انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہے، اسپیشلی اگینسٹ مائنورٹی کمیونٹیز. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پورے سچویشن میں جو یہ ریلیجیو پولیٹیکل پارٹیز کی یہ تھریٹس ہوتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں، وہ کبھی ایک سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہوتا، لیکن جب پیس یا امن کی بات کریں گے وہ آپ کے لیے نیشنل سیکیورٹی کا ایک پرابلم بن جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے؟ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو ایکچوئل ٹیررسٹ ہوتے ہیں یا جو وہ لوگ جو ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں یا جو ہیٹ اسپیچ میں انگیج کرتے ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح سے ریاست کے ایسٹس ہوتے ہیں. اور یہ ایسٹس پہلے جو ادھر یوز کرتے تھے انہیں لگتا تھا کہ یہ ہمارے ایسٹس ہیں کشمیر میں، اور پھر جب وہ پاکستان کے اندر پھٹنے لگ گئے تو پھر سمجھ آئی کہ نہیں، دیز آر ناٹ آر ایسٹس. پر ابھی تک یہ کلیئرٹی ریاستی اداروں میں نہیں آئی. اور یہ بالکل درست ہے کہ ایک طرف پیس ایکٹیوسٹ یا پیسفل ڈسیڈنٹس کو تھریٹ پرسیو کیا جاتا ہے، لیکن جو لوگ وائلنس کی طرف انکریج کرتے ہیں انہیں کبھی تھریٹ کی طور پر پرسیو نہیں کیا جاتا. اور یہ آپ کو دکھاتا ہے کہ جو ریاست کا ایک اسٹرکچر ہے، یا جو ریاست کے قوانین ہیں، وہ کس مقصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اور اسے ہم کہتے ہیں پروسیس ایز پنشمنٹ، کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص بے گناہ ہے، لیکن آپ انہیں تھرو دا ریگرز آف ٹرائل، تھرو دا ریگرز آف obtaining بیل اور اس ساری لٹیگیشن میں امبرائل کرنے کے لیے، جس کے سگنیفیکنٹ فائنینشیل کاسٹ بھی ہوتے ہیں ان موسٹ کیسز. تو یہ اس کا پرپس ہوتا ہے کہ آپ نے ڈسینٹ کو کرش کرنا ہے. ہمارے جو قوانین ہیں، جو دہشت گردی کی عدالتیں ہیں، کیا وہ اب پوئٹس کو پروسیکیوٹ کریں گی یا وہ ان لوگوں کو پروسیکیوٹ کریں گی جو آج خیبر پختونخوا میں طالبان واپس آ گئے ہیں؟ جی ایمان، ذرا یہ بتائیے گا احمد فرحات کو کن لوگوں نے جو ہے اغوا کیا تھا؟ کوئی اس کے بارے میں معلومات ملی ہے ابھی تک؟ دیکھیں،
70 سالوں سے جو اغوا کار ہیں ان کی شناخت سب کے سامنے ہے. یہ بہت عجیب بات ہم سنتے ہیں. ابھی ریسنٹلی بھی سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز میں یہ باتیں ہو رہی تھی کہ نئی ریاست کی ایجنسیز کیوں ایک بزنس مین کو ابڈکٹ کریں گی. جب آمنہ مسعود جنجوعہ کا کیس ڈسکس ہو رہا تھا, ہماری ایک تاریخ ہے, اور اگر ہم پاکستان کے کانٹیکس سے باہر بھی دیکھیں تو پوری دنیا میں جو انفورس ڈس اپیئرنسز کا ایک ایلیمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ریاست یا تو خود انوالو ہوتی ہے یا ریاست کی ایکویسنس سے یہ ایکٹ ہوتا ہے. تو یہ جو اب فرحاد کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسپیسیفکلی, کیونکہ ہماری ایلیگیشن آئی ایس آئی کے خلاف تھی اور ایجنسیز کے خلاف تھی, اور اس اسپیسیفک نامینیشن پر کیونکہ ایکٹ کیا گیا, اسی وجہ سے فرحاد کو ہم ریکور تو کروا سکے. اب وہ ایک ڈفرینٹ ایشو ہے کہ کرمنل پروسیڈنگس کس طرح ابیوز ہو رہی ہیں, اور یہ بھی جو ابیوز آف پروسیس آف لا ہے اسے بھی رکنا ہوگا. جو آئینی عدالتیں ہیں جہاں جورسڈکشن ویسٹڈ ہو, انہیں ان کیسز میں پریسیڈنٹ سیٹ کرنا ہوگا کہ ایک پیریڈ آف ڈیٹینشن پھر بھی ان ایکسپلینڈ ہوتی ہے, پرچے آ جاتے ہیں, تو یہ ابیوز آف پروسیس آف لا بھی رکنا ہوگا. جی ایمان, یہ بتائیے گا ان جبری گمشدگیوں کا کیا حل ہے, اور ہمارے اس سسٹم میں اس کا کوئی پریکٹیکل حل موجود بھی ہے؟ دا سسٹم دیٹ از اویلیبل یہی ہے کہ آپ کا جو آئین اور قانون ہے اس کے اندر رہتے ہوئے آپ فنکشن کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی کی بات انلیگل ہے یا اگر کسی کا ایکشن انلیگل ہے, اس کے لیے دیر آر لاز ان ایگزسٹنس. تو جبری گمشدگی اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں کہ کس طرح یہ فنامنا ختم ہوا ہے, مثلاً جس طرح لیٹن امریکن کوئی کنٹریز تھی جہاں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشنز بنے تھے, کئی جگہوں پہ ایمنسٹی لاز بھی لائے گئے تھے, لیکن جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ تھی انہوں نے وہ ایمنسٹی لاز اسٹرائک ڈاؤن کیے تھے. تو ڈفرینٹ اپروچز ہوتے ہیں پوری دنیا میں کہ اس ایشو کو کس طرح ریڈریس کریں اور کس طرح ہیل کریں, کیونکہ اس کا ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے ہیلنگ, بیکاز جس طرح کی یہ گریو وائلیشنز ہیں اور کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی ہیں, ان کے لیے تو کوئی جواز نہیں پیش کیا جا سکتا. اور عموماً ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ جب کسی شخص کو جبراً لاپتہ کیا جاتا ہے تو سب کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی جرم کیا ہوا ہے تو عدالت میں پیش کرے. یہ جو پروسیس بھی ہے جس کی ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ پروسیس ایز پنشمنٹ, یہ بھی ان ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے. اور انفورس ڈس اپیئرنسز کو اینڈ کرنا, آپ دیکھتے ہیں جو سارے وزراء ہیں چاہے کوئی بھی حکومت میں آئے, کل کی حکومت, آج کی حکومت, سارے یہی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ ایشو بہت کمپلیکیٹڈ ہے. اس میں کوئی کمپلیکیٹڈ بات نہیں ہے. آپ لوگوں کو ماورائے قانون یا ماورائے عدالت ڈیل نہیں کر سکتے, اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. آپ کے اینٹی ٹیررزم لاز موجود ہیں اگر کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں ملوث ہے, لیکن ان کا بھی جہاں غلط استعمال ہوتا ہے تو وہ بھی, اس کے لیے بھی زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. جو احمد فرحاد پر 2 کیسز ہیں کشمیر میں, اس کے حوالے سے بھی کیا پیش رفت ہو چکی ہے؟ اچھا, تو 3 چیزیں. سب سے پہلے کہ جو پہلا پرچہ تھا جو گورنمنٹ نے ڈسکلوز کیا تھا اس میں تو بیلیبل سیکشن لگا ہوا تھا, تو وہ تو اس کا بیل کا پروسیس بہت سمپل ہوتا ہے, لیکن اس میں ریسٹ تو دکھایا تھا. لیکن جو دوسرا پرچہ تھا وہ کیونکہ ٹیررزم کا ہے, اس میں آبویسلی ان کی جو بیل اپلیکیشن فائل ہوئی تھی ابھی ریسنٹلی ہی وہ ڈسمس ہوئی ہے, تو جو ان کے کاؤنسل ادھر پرسو کر رہے ہیں میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گی بیکاز وہ ان کا رائٹ ہے اس پہ کامنٹ کرنا. جہاں تک اسلام آباد ہائی کورٹ کی پروسیڈنگز ہے, وہ کیس کل یعنی جمعرات کو لگا ہوا ہے, جمعے کے دن لگا ہوا ہے, اور اس میں ہماری یہی استدعا ہے جو پچھلی ہیئرنگ پہ بھی تھی اور جو کہ کورٹ آرڈر میں ریکارڈ ہوئی بھی ہے کہ جب تک فرحاد گھر نہیں پہنچتے وہ پٹیشن ڈسپوز آف نہیں ہو سکتی, کیونکہ جو پیریڈ آف ڈیٹینشن ہے وہ ابھی تک ان ایکسپلینڈ یا ان اکاؤنٹڈ فار ہے. ایمان صاحبہ, آپ کی کیا امید ہے ابھی احمد فرحاد کے کیس میں؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ بیل تو انہیں ملنی چاہیے بیکاز بہت سے, اگین میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گی کیونکہ وہ معاملہ ادھر چل رہا ہے, بٹ بیل انہیں ملنی چاہیے بیکاز یہ جو ایف آئی آرز ہیں یہ فیک اور کنکاکٹڈ ہے, اور جس طرح انہیں انوالو کیا گیا ہے, روپ ان کیا گیا ہے ان ایف آئی آرز میں, یہ تو بالکل بیس لیس ہے اور مینیفائڈ کلیئر ٹوٹنگ آن دا ریکارڈ آپ کو نظر آ رہا ہے. تو مجھے تو امید ہے کہ اس کی بیل جب ہائر فورمز پہ جائے گی تو ادھر سینٹی اینڈ سینس ول پریویل, اور کہ انہیں ریلیز کیا جائے گا, کیونکہ دیکھیں جتنی دیر وہ فرحاد کو کسٹڈی میں رکھتے ہیں اتنی دیر وہ لوگوں کے دلوں میں نفرت پھیلا رہے ہیں, ان کی فیملی کو اس اذیت سے گزارے ہیں. اس کے اور کانسیکوینسز ہوتے ہیں, اور وہ کانسیکوینسز آبویسلی انارکی ہوتی ہے جو یہ ملک میں اب ہو رہا ہے. تو بہتر یہی ہوگا کہ وہ اسے ریلیز کر دیں.
اسلام آباد ہائی کورٹ نے خود بھی یہ کہا تھا کہ جب وہ گھر آ جاتا ہے یا وہ عدالت کے سامنے آتا ہے یا اس کی کاؤنسلز آ کر عدالت کو بتاتے ہیں کہ وہ گھر آ گئے ہیں تو پھر پٹیشن ڈسپوز آف ہو جائے گی. تو آئی تھنک سینس شوڈ پریویل. بہت شکریہ ایمان مظاہری صاحبہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. اعتزاز، یہ جب ایک بات آتی ہے کہ ٹیررسٹ گروپس جو ہیں وہ کائنڈ آف ایک چائلڈ ہے، ان کو پالا جا رہا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا چیز ہے کہ ایک ٹیررسٹ گروپس کو آپ فیسیلیٹیٹ کر کے کیا گین کر سکتے ہیں؟ اور جو ایک گروپ ہو آف پیس ایکٹیوسٹ، اگر وہ حقوق کی بات کریں، اگر وہ امن کی بات کریں، اگر وہ آزادی کی بات کریں، تو ان کو دبانے سے آپ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ٹیررسٹ کو فیسیلیٹیٹ کر کے ہماری ریاست نے ہمیشہ گین ہی کیا ہے. پہلے ہم نے افغان جہاد میں اس کو بڑا گین کیا ہے، ڈالر گین کیے ہیں. ان کو ہم نے اس طرح پالا ہے کہ ہم ان کو اپنا ایک ریسورس کے طور پر، اس کو ایک کرائے کے جو ہے فوجیوں کے طور پر ہم ان کو لڑواتے رہے ہیں اور ان سے ہم ڈالر حاصل کرتے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے نہ صرف ان کو بیرونی قوتوں کے ہاتھوں انہیں کرائے کے فوجیوں کے طور پہ فروخت کیا، بلکہ اپنی ریاست کے اندر بھی ہم نے ان سے اپنے کام نکلوائے. ہم نے سیاسی جماعتوں کو کرش کرنے کے لیے، خصوصاً جو لیفٹی پارٹیاں ہیں، کرش کروانے کے لیے ان جو مذہبی فنیٹکس تھے، ان کو ہم نے امپاور کیا. ان کو ہم نے اسلحہ دیا، ان کی برین واشنگ کی، تاکہ جو جمہوری جماعتیں تھیں، ترقی پسند جماعتیں تھیں یا ڈیموکریٹک جماعتیں تھیں، سینٹر کی جماعتیں تھیں، ان کو کرش کرنے کے لیے بھی ہم نے ان جو ہیں انتہا پسندوں کو ہم نے یوز کیا. تو یہ ریاست نے ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے یہ چیزیں ہم نے. مگر یہ دیکھیں نا، جب ڈالرز کی بات کرتے ہیں تو بہت ہی ٹیمپریری گینز ہے. ڈالر اس وقت آئے گا، کل کو ختم ہو جائے گا. پھر اب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ ایک کسی چیز کو آپ اس کے اندر نفرت بھرتے ہو، ہیٹریٹ اس کو کے بیسس کے اوپر اس کو ہے نا آپ وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہو، یعنی کہ وہ بندہ جو ہے وہ اس وقت تک آپ کے لیے فائدے کا ہوگا، لیکن ونس دا ڈالر اسٹاپ کمنگ، یہ دیٹ ہیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ڈیمینش. یہ بندہ ہے، اس نے اگر ایک چیز ختم کر دی، اٹس گوئنگ ٹو لک ایوری ویئر ایلس کہ اب میں اس کو بھی پکڑوں، میں اس کو بھی پکڑوں. تو یہ ہم نے ایک سکلکل، جیسے آپ افغان وار کے بارے میں بھی بات کی تھی، ایک سکلکل نیچر نظر آئی. پالیٹکس آف ہیٹ ہے، ایک پالیسی آف ہیٹ ہے جس کے اندر ٹیمپرری گینز کے لیے آپ اپنا لانگ ٹرم نقصان کرنے کے لیے یہ تو آؤٹ رائٹ اسٹوپڈیٹی ہوئی ہے. اسمارٹ پیپل تو نہیں کر. ٹیمپریری گین کے لیے ہم نے اپنی ریاست کا بیڑا گرک کر لیا. اب آپ دیکھ لیں ہماری ریاست یہاں اس وقت کس حالت پہ کھڑی ہے کہ آئے روز کوئی نہ کوئی اب واقعہ پیش آ جاتا ہے جس پر ہماری ریاست تو خود بھی شرمندہ ہے کہ ہم نے ان کو اتنا امپاور کر دیا کہ یہ جتھے ہمارے ہاتھوں سے نکل چکے ہوئے ہیں. موب اس قدر وائلنٹ ہوتا ہے کہ ریاست کے جو سامنے کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی بے بس ہوتے ہیں. تو یہ ہم نے وقتی گین، تو صحیح بات آپ کر رہی، وقتی گین تو ہمیں حاصل ہوا ہے. ہم نے ڈالرز حاصل کیے، ہم نے اپنی اکانومی کو تب کے وقتوں میں ہم نے اسٹرانگ کیا. لیکن اس کے بعد جو ہمیں بعد میں لانگ ٹرم جو ہم سے نقصان ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. اب آئے روز ہمارے سامنے واقعات پیش آ رہے ہیں. نہ صرف منورٹیز اٹیک کی بات تو چھوڑ دیں، باقی ایشوز کی وجہ سے ہوئے ہیں. خواتین کے جو ہم نے اسکولوں کالجوں پر جانے پر جو ہم مسئلے مسائل سامنے آ رہے ہیں، اس برین واشنگ کے ذریعے سے خواتین کی جابس کے مسائل، ان کی تعلیم کے مسائل، جو قبائلی علاقے ہیں وہاں پر تو خواتین تو باہر نکل ہی نہیں نہ سکتی، ان پر بڑی پابندیاں ہیں. اس طرح کے ہمیں لانگ ٹرم اس سے نقصانات کافی زیادہ ہوئے وقتی گین کی. یہ بات تو نقصانات ایک طرف ہے، اور دوسری طرف کہ جو پروگریسو ہے آپ کا بندہ، جو وہ ہے نا کہ آپ کا ایک اسمارٹ بندہ ہو، ایجوکیٹڈ بندہ ہو، جو خود کی محنت سے آپ کی کنٹری کو روشن کرتا ہے، نہیں اس کو اٹھا لو. جی، اصل سرگودا واقعے کے ہی کچھ دن بعد ابھی ایک جہلم کی جو ویڈیو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے، جس میں ٹی ایل پی کی ریلی ہے جو احمدیہ عبادت گاہ کے سامنے وہاں پر اپنا ریلی کر رہے ہیں، اور اس میں کھلے عام وہاں پر تلواریں لہرا کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اگر اس عید پر احمدیہ کمیونٹی کی جانب سے اگر کوئی قربانی کی گئی تو وہ ان کے ہے گلے کاٹ دیں گے. یہ جو وائرل ویڈیو ہے یہ پہلے آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، پھر مزید اس پر بات کرتے ہیں. اگر کسی ایک قادیانی نے بھی کوئی ایک جانور ذبح کرنے کی کوشش کی تو میں چیلنج کرتا قادیانی کو 100 کا گیا جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی کس طرح سے جہلم میں
جو ہے ایک اور سانحے کی دعوت دی جا رہی ہے. اگر انتظامیہ کی جانب سے بر وقت کارروائی نہ کی گئی تو پھر ایک اور سرگودا کی طرح واقعہ جو ہے ہو سکتا ہے. اس سارے صورتحال کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینٹر فار سوشل جسٹس کے بانی پیٹر جیکب صاحب موجود ہیں. ہم سے بات کرتے ہیں. جی بہت شکریہ پیٹر صاحب, آپ نے رائٹس واچ کو وقت دیا. یہ بتائیے گا, ٹی ایل پی جیسی انتہا پسند جماعت جو ہے اس طرح کی اشتعال انگیز تقاریر کرتی ہیں اور ریلیاں نکالتی ہیں, لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی. کیا ریاست ان کے سامنے بے بس ہے یا خود ان کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے؟ یہ کام تو ریاست کے نمائندوں کا ہے کہ وہ بتائیں کہ یہ کیا صورتحال ہے. ہم نے دیکھا یہ ہے کہ ریاست نے ایک مرتبہ ان جماعتوں کو 4th شیڈیول میں ڈالا اور واچ لسٹ پہ ڈالا. کچھ لوگوں کو قید و بند کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ ہے کہ ریاست میں مختلف اوقات میں مختلف رویے اختیار کیے ہیں. اس وقت البتہ جو ہے وہ یقیناً اگر یہی کارروائیاں جاری رہتی ہیں تو اسی بات کا جواز بنے گا کہ یہ تنظیم ان کو ان کارروائیوں سے روکا جائے. قانون میں پہلے بھی گنجائش ہے کہ ایسی نفرت انگیز تقاریر کو روکا جا سکے اور ایسی تنظیموں کو ضابطۂ اخلاق کا پابند بنایا جائے. جب یہ جڑا والا کا یہ انسیڈنٹ ہوا تھا, اس سے پہلے بھی کئی یہ لنچنگس بھی ہو گئی تھی, پھر جب جڑا والا میں یہ ہوا ہے تو اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے ایک بہت ہی اسٹرانگ سٹانس تھا کہ اب اور نہیں. لیکن ود ان منتھس سرگودا کا انسیڈنٹ آتا ہے, اور اس پچھلے والے بھی جڑا والے انسیڈنٹ میں بھی پی ایف پی کا لگا تھا, انہوں نے ہی اس کو انسائٹ کیا تھا. اور پھر دوبارہ اتنے گیپ کے بعد آفٹر گورنمنٹ یہ کرتا ہے کہ اب اور نہیں ہوگا, پھر دوبارہ وہی ایک تنظیم ہے اس کا اور ہاتھ ہوتا ہے, اور اس بار لازار مسیح صاحب یہ اپنی جان گنوا بیٹھے. تو یہ جو گورنمنٹ ہے, یہ اس کی پرومسز جب جڑا والا میں, آپ کو کیا کبھی لگتا تھا کہ گورنمنٹ جب یہ کہتی ہے کہ اب اور نہیں, تو یہ ایک سیریس ان کی طرف سے کبھی آپ کو لگا کہ یہ واقعی سیریس ہو رہے ہیں, یا پھر اٹ واز جسٹ انادر کہ وہی بات وہی پرانے بات وہی وہ دلاسے دیے جا رہے ہیں؟ ابھی تک پنجاب حکومت کا یا کسی ذمہ دار وزارت کی طرف سے کوئی موقف سامنے نہیں آیا. افسوس اس بات پر بھی ہے کہ ان کا کوئی موقف اس بات کے سامنے نہیں آیا. پہلے نمبر پہ یہ کہ واقعے کی نوعیت کیا تھی, کیا یہ قانون اور مذہب کا غلط استعمال ہے, کیا یہ کوئی ایسی سازش ہے, کیا یہ کوئی واقعہ ہے. تو انہوں نے اپنی تحقیقات یا اپنا موقف سامنے بیان نہیں کیا. پہلی تو بات یہ ہے. دوسرا یہ کہ اس واقعے کے عوام تو یعنی شاہد ہیں, بہت سی باتیں میڈیا میں بھی آ چکی ہیں جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ تھی جس کے تحت ایک شخص کو وہ جو ہے مجبور کرنا تھا یا اس کی جان لینی تھی, وہ کر کے تو یہ مذہب کا آسرا اور آڑ لیا گیا. تو اس میں واضح طور پہ جو بھی لوگ ہیں جو مشکوک ہیں اور جن کے نام سامنے آئے ہیں اور جنہوں نے تقریریں کی ہیں اور جنہوں نے اجلاس بلائے ہیں, یقیناً وہ تحقیق کے زمرے میں آتے ہیں, ان کو زیر تحقیق ہونا چاہیے. اور اس کے بعد یقیناً ہم یہ چاہیں گے کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں اس سوچی سمجھی کارروائی کے, جو لازر مسیح اور نذیر مسیح دونوں ہی نام تھے ان کے خلاف بھی ہے, اور ایک پورے علاقے کو ہجان میں مبتلا کیا گیا ہے, ان کو مس لیڈ کیا گیا اور قانون کا غلط استعمال, بدنیتی پر مبنی, جھوٹ پر مبنی ایک FIR درج کروائی گئی ہے. تو اس کو یقیناً اسی انداز میں اس کی تفتیش اور تحقیق ہونی چاہیے. اچھا پیٹر صاحب یہ بتائیے گا, آئے روز مذہبی انتہا پسندی کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں, تو اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ جی یقیناً یہ حل جو ہے وہ بڑے عرصے سے بتائے جا رہے ہیں. ہمارے ہاں جب شانتی نگر کا سانحہ ہوا 1997 میں, تو اس کی عدالتی تحقیقات ہوئیں, اس کی رپورٹ جو ہے منظر عام پہ نہیں آئی. لیکن گوجرا کا سانحہ جب 6 لوگوں کو زندہ جلایا گیا تھا 2009 میں, تو اس کی تحقیقات سامنے آئی اور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے اس کے اوپر 10 سفارشات دی جن میں سے کسی ایک پر بھی عمل نہیں ہو سکتا. خاص طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب حکومت کی ذمہ داری ہے, لیکن وفاقی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سفارشات کو نکال کے
उन पर अमल दरामद करे। और अगर वक्त गुजरने के साथ, अब क्योंकि 14 साल हो गए हैं, तो मज़हब के बदइस्तेमाल और कानून के बदइस्तेमाल की नई शक्लें वाज़ेह हो चुकी होंगी, उसके ऊपर एक नया तहकीकाती कमीशन बनाने में भी कोई हर्ज नहीं है, बल्कि ज़्यादा इम्कान ये है कि वो आपको नए हक़ाइक़ और नई तजावीज़ वो सामने लेके आएगा। ये सैकड़ों वाक़यात हो चुके हैं। अगर हुकूमत महज़ अपना डेटा, कितने लोगों के ऊपर ये इल्ज़ाम लग चुका है तौहीन मज़हब का, या इस तरह के वाक़यात कितने हुए हैं, अगर उनकी तहकीकात मुकम्मल कर ले तो वो काफ़ी होगा कि हमें वो इक़दामात वाज़ेह तौर पर सामने आ जाएँ जो बहैसियत कौम हमें उठाने चाहिए, ताकि ये बदनामी और ये बदइंतज़ामी और बदअमनी इसका ख़ात्मा हो सके। पीटी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अब टीएलपी जैसे कुछ ये रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज हैं, उनको लेजिटिमेसी तो पॉलिटिकली मिली हुई है, ये एक रजिस्टर्ड पार्टी है और ये इलेक्शंस लड़ते हैं, और अभी पंजाब असेंबली में एटलीस्ट वन टीएलपी यानी कि पंजाब असेंबली में मेंबर है। सो इट स्टार्ट्स विथ वन। आपको क्या लगता है कि आपके जो ये जितने भी माइनॉरिटी लीडरान हैं वो उनके पास अपनी पावर हो सकती है जो विद इन पार्लियामेंट इस किस्म की क्रीपिंग रेडिकलाइजेशन को रोक सकती है? जी, मेरा ख़्याल है कि पंजाब हुकूमत को अब ये अपनी कमर कस लेनी चाहिए और हिम्मत दिखानी चाहिए। हकीकत ये है कि ये किसी एक रुकन या 2 रुकन का मामला नहीं है, ये मसला हमारा पूरे सूबे और पूरी कौम का है। और इसी वजह से ना सिर्फ ये कि कोई एक जमात, बल्कि जो अक़लियती अरकान हैं, ये उनकी खाली ज़िम्मेदारी नहीं बनती, ये सारे ईवान की ज़िम्मेदारी बनती है। आज ही हमने सुना है कि सो मोटो पावर्स भी मिली हैं स्टैंडिंग कमेटीज़ को पंजाब असेंबली में, रूल्स ऑफ प्रोसीजर में तब्दीली करके, तो उन्हें ऐसे मामलात की ना सिर्फ गहरी और संजीदा तहकीकात करनी चाहिए, बल्कि मौक़िफ़ सामने आना चाहिए, क्योंकि ये एक वाक़या तो नहीं है, एक तंज़ीम तो नहीं है, एक इलेक्शन की बात नहीं है। हमारे यहाँ कंसिस्टेंटली ऐसी जमातें नहीं हैं जो कि मज़हबी इंतहा पसंदी के इक़दामात पर मबनी एजेंडा पेश करती रही हैं। तो लिहाजा चाहे वो तालीम का शोबा हो, इसको या मुफ़ाद आमा के लिए जो तालीम आमा की बात है, और दीगर इक़दामात हैं, इंतज़ामी इक़दामात हैं, एजुकेशनल हैं, वो सब कुछ उठाने चाहिए, और लेजिस्लेटिव इक़दामात भी ज़रूरी। ये टीएलपी की बात हो रही है, तो टीएलपी इस जनरल इलेक्शन 2024 में चौथी बड़ी जमात थी जिसको वोट मिले, तो क्या अवाम में इसकी एक्सेप्टेंस है? जैसा कि अभी असरा ने भी कहा, पंजाब असेंबली में भी इसकी एक सीट है, तो चौथी बड़ी जमात भी है वोटिंग के हवाले से, तो क्या इसकी अवाम में एक्सेप्टेंस है इस जमात की? इससे तो ज़ाहिर होता है, जो आपने इलेक्शन के नताज बताए हैं, इससे तो ज़ाहिर होता है कि उनके पास वोट बैंक है। लेकिन सवाल ये है कि क्यों है और कैसे है? मेरा ख़्याल है कि अवाम के अंदर जो एक मायूसी पाई जाती है बड़ी जमातों की, मेन स्ट्रीम जमातों की तरफ से कारकर्दगी में कमी, और उन्हीं को इसको साथ लेके चलने वाली जो एक रविश अपनाई गई है, उसकी वजह से लोगों में एक मायूसी भी पाई जाती है, और फिर वो किसी भी ऐसी पार्टी को वोट देने के लिए तैयार हो जाते हैं जो उनके गम गुस्सा को किसी एजेंडे की शक्ल दे देती है, चाहे वो गुस्से में इजाफा ही क्यों ना करती हो, क्या वो कहीं दुश्मनी के जज्बात ही क्यों ना उभारती हो, और वो अवाम के लिए कितने ज़्यादा वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हों, फिर भी वो उनकी बात मानने के लिए कुछ देर के लिए तैयार हो जाते हैं, जब तक उन्हें पता ना चल जाए कि वो एजेंडा कितना खतरनाक है। पुलिस जो है वो खुद ये स्टेप ले सकती है हेट स्पीच के ऊपर, ये इस किस्म की जो ये स्पीचेस वायरल करते हैं? अभी ये कुछ अर्से पहले ही एक वीडियो वायरल हुई है जिसके अंदर वो धमकी दी है टीएलपी के ही किसी मेंबर ने कि अगर कोई अहमदी ईद के दौरान ये अगर कुर्बानी करते हैं तो उनके गले काट देंगे। पुलिस ही इस मामले में कुछ खुद वो पर्चे काट सकती है हेट स्पीच की? तकनीकी तौर पे पुलिस के पास ये इख्तियार तो है कि वो दफ़ा 153 के तहत ताज़ीरात पाकिस्तान, कोई भी शख्स जो लोगों में दुश्मनी के जज्बात मारने की कोशिश करे, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और भी कई कवानीन हैं जिसमें हेट स्पीच का जिक्र है और उसकी डेफिनेशन मौजूद है। लेकिन
سوال یہ ہے کہ پولیس کو جب تک سیاسی قیادت کی طرف سے یہ پیغام واضح نہیں ملتا کہ وہ انہیں ایسے گروہوں کی جن کو کہ سرپرستی حاصل رہی ہے بعض دفعہ، وہ ان کو ان کے اوپر ہاتھ ڈال سکتے ہیں. جب تک ان کو یہ واضح پیغام نہیں ملتا پولیس ایسا کرنے سے اجتناب کرے گی، اس لیے بھی کہ یہ وہی پولیس ہے جس نے خود شہادتیں اٹھائی ہیں ایسی تنظیموں کی طرف سے، اور وہ جتنے وائلنٹ ہیں اور ان کے پاس وسائل ہیں وہ جس سے کہ وہ ریاست کے ادارے کو یرغمال بنا سکتے ہیں. اچھا پیٹر صاحب، آخری سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ اس ریاست کا مذہب ہے اسلام، کیونکہ اس کو سرکاری طور پر بھی ایڈمٹ کیا گیا ہے، تو جہاں پر ایک ریاست کا مذہب ہو وہاں پر منورٹیز جو دوسرے ریلیجن سے تعلق رکھتی ہوں اپنے آپ کو کتنا محفوظ تصور کرتی ہیں؟ جی ہاں، اس پہ علمی طور پر تو دنیا بھر میں کافی بحث ہو چکی ہے. ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے ممالک ہیں جہاں تاریخی طور پر ایک سرکاری مذہب ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہاں پر ریاست کے اس کردار کو ختم کر دیا گیا ہے. وہ صرف علامتی رہ گیا ہے، اور وہ اس کا کوئی معنی اس لحاظ سے نہیں ہے کہ بادشاہ کا یا کوئین کا کوئی مذہب ہوتا ہے. اور بہت سے ممالک ایسے ہیں جو جدید ریاست کے زمرے میں آتے ہیں. جدید ریاست یا تو شہریوں کے مذہب کے معاملے میں نیوٹرل رہتی ہے اور ان کو آپس میں لڑنے سے روکتی ہے، وہ کسی ایک کو بالادست ہونے سے روکتی ہے. پاکستان ایک منفرد تجربہ تھا. ہم نے جب 70-75 سال پہلے اس کو ایک مذہبی ریاست بنانے کی طرف اقدام اٹھایا، میرا اشارہ قرارداد مقاصد کی طرف ہے، تو اس خطے میں کوئی اور مذہبی ریاست نہیں. اب ہمارے اوس پڑوس میں دیگر ممالک جو ہیں وہ اس روش پہ چل نکلے ہیں. خاص طور پر بھارت کے اندر جو صورتحال پائی جاتی ہے اس پہ ہمیں کافی تشویش ہوتی ہے. لیکن اب ہمیں خود ہی سوچنا پڑے گا کہ اگر ریاست شہریوں میں مذہب کے معاملے پر جانبدار رہے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ شہریوں کے ساتھ جو اقلیت میں ہوں گے ان کے ساتھ ناانصافی کا سبب بن سکتی ہے. قانون اور پالیسیاں ایسی بنیں گی جو اقلیت کو کمتر درجے پہ رکھیں گی، جیسا کہ پاکستان کے آئین میں ہے، اور ایک اکثریت کی بالادستی قائم ہو جائے گی، مذہبی اکثریت کی بالادستی، جو اس مذہب کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا، اس کے ماننے والوں کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا. اور آپ نے دیکھا کہ یہاں پر نفرت اور شدت اور انتہا پسندی کی کتنی کارروائیاں اور کتنے اظہار ملتے ہیں. تو ہمیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ مذہب جو ہے وہ لوگوں کا ذاتی معاملہ رہے، اور وہ اس مذہب کی جو ہے احترام کیا جائے اپنے اپنے دائرے میں، اور ریاست کا قانون سب شہریوں کے لیے مساوی اور برابر. بہت شکریہ پیٹر صاحب. آپ دیکھ رہے تھے آج کا رائٹس واچ. آپ ہمیں سبسکرائب کر سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پہ، اور ہم لوگ کو فالو کر سکتے ہیں ہمارے سوشلز پہ. ہم اویلیبل ہیں ایز voicepk.net، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، انسٹاگرام، اور اب ٹک ٹاک پہ بھی ہم لوگ آ چکے ہیں. تو ضرور فالو کریں مزید ایسے ٹاپکس کے اوپر. آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net.